اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کریم کی نورانی آیات سے فیض یاب ہونے والوں کو السلام علیکم. ابھی جو آپ نے آیت مبارکہ سماعت فرمائی اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں کہ کیا کنتم تم تھے شہداء موجود اذ جب حضرہ آئی یعقوب علیہ السلام کو موت اس کالا جب انہوں نے کہا یہ بنی ہی اپنے بیٹوں کو ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہا کا تیرے معبود کی آپ کے معبود کی و الہ اور معبود ابائی کا آپ کے ابا و اجداد کی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام الہن ان کے معبود کی واحدن ایک و نحن اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں. بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے. بولے کہ ہم پوجیں گے اسے جو اللہ ہے آپ کا اور آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا ایک ہی الہ ہے اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں. کنز الایمان میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ یہود کے حق میں نازل ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے اور ان کے اس جھوٹ کا پردہ فاش کیا ہے. اور اسی طرح ضیاء القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا. وہ ہر محفل میں ہر مجلس میں اس نسبت پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنی صداقت کی یہی دلیل پیش کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی علیہ السلام کے پیروکار ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہوتے انہوں نے الٹا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کی غلط بیانی کی تردید کی ہے کہ تمہاری اس شرک آلود یہودیت اور نصرانیت سے اس مواخذ اعظم کا کیا واسطہ. ان کا دامن عصمت تو ان تمام بدنما دھبوں سے پاک ہے اور مبرہ ہے. تفسیر ابن کثیر میں بھی مفسر نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ مشرکین عرب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے اور کفار بنی اسرائیل پر جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے دلیل لاتے ہوئے حضرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو اپنی آخری وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کی وصیت کی تھی اور ان سے پہلے پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو سب نے کیا جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے معبود برحق کی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام اور باپ داداؤں کے ذکر کر کے انہوں نے ساتھ یہ حوالہ دے کے
فرمایا ہے۔ صراط الجنان میں بڑی تفصیل سے اس چیز کا جو ذکر آیا ہے اسی کو مفسر نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے اپنے وصال کے وقت پوچھا تھا کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے۔ یہ امتحان لیا جا رہا تھا، مقصد تو یہ تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پر لگا کر جاؤں۔ تو ان سب نے جو جواب کیا دیا تھا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد، والد گرامی، دادا جان پر، اور دادا جان آپ کے آبا کون سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام کے اب یعنی والد گرامی وہ اسحاق علیہ السلام ہیں اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نہ باپ ہیں نہ دادا ہیں کہ ان کو آبا میں شمار کیا جائے، لیکن وہ چچا ہیں، چچا کو آبا میں شمار کیا گیا۔ تو اسی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب دو آبا یعنی باپ اور دادا جو ہوتے ہیں وہ مل جائیں تو وہ غالب آ جاتے ہیں، اور اس میں چچا جو ہوتا ہے وہ چچا کے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو آبا کہا جاتا ہے۔ اور ابوین کے غالب ہونے کی وجہ سے چچا بھی والد کی طرح ہی ہوتا ہے اور ان کا اکٹھا نام لیا جاتا ہے، جس طرح سے والد اور والدہ ایک الگ سے، والدہ الگ ہے والد الگ ہے، لیکن جب ان کو اکٹھا نام لیں گے تو والدین کہیں گے۔ اور یہاں پر بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے تو یہ لفظ تغلیباً استعمال کیا ہے، تو اسی لیے جب یہ والدین کا جس طرح سے شمسین آتا ہے، حسنین کہا جاتا ہے، حسنین کا معنی کیا ہے؟ دو حسن، جبکہ دوسرے حسن نہیں ہیں، وہ تو حسین علیہ السلام ہے۔ حسن علیہ السلام چونکہ غالب ہیں ان کے لیے حسنین کہا جاتا ہے، تو غالب ہونے کا مطلب ہے کہ عمر میں بھی بڑے، رتبے میں بھی بڑے ہیں، تو یہ تغلیباً یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ حضرت کے چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان کہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں کہ میں آیا تو آگے چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں آیا تو وہ چپ کر گئے، یعنی کوئی بات کر رہے تھے اور خاموش ہو گئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے کچھ پردہ کیا جا رہا ہے، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطاب فرمایا، اپنے چچا جان کا دفاع کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اکرام والا کون ہے اور سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اجمعین جو وہاں پہ موجود تھے سب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پھر عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں، یعنی ان کا بھی ادب و احترام کرنا پڑے گا۔ اور کسی کا چچا اس کا باپ ہی ہوتا ہے، باپ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ ایک جڑ کی دو شاخیں ہوتی ہیں، باپ اور چچا ایک ہی جڑ کی دو شاخ ہوتی ہیں۔ تو اس آیت کے مبارکہ کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں ان کو آبا میں شامل کرنے کی وجہ جو سامنے آئی ہے، وہ جو چچا جو ہوتا ہے وہ اب ہوتا ہے، اپنے والد کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ جو کہا گیا ہے نا کہ آپ کے آبا کا رب ہے اور ہم اس کی اسی طرح عبادت کریں گے جیسے انہوں نے کی، تو اس سے ثابت ہوا کہ بغیر بزرگان دین کے رب نہیں ملا کرتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔